انسان جو ہے وہ نہ گرمی میں خوش ہے نہ سردی میں خوش ہے، اسی لیے جو ہے وہ اپنے رہنے کے لیے گرمی سردی سے بچنے کے لیے بہت سے انتظام کرتا ہے، لیکن حقیقت میں تو یہ زندگی بڑی چھوٹی سی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ خاص کر کے یہ جو لوگ پردیس میں آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی سے بھی آپ پوچھو تو کسی کو 5 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 10 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 20 سال ہو گئے ہیں، اور سچ میں ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ابھی کل کی بات ہے کہ آئے تھے۔ تو اصل دنیا تو آخرت کی ہے، جہاں پہ یہاں تو بڑا پیارا سا موسم ہوگا، نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، اور یا پھر ہوگی صرف گرمی۔ تو میرا خیال ہے ہمیں اس کے لیے ساتھ ساتھ بندوبست کرنا چاہیے، وہ زیادہ ضروری ہے۔ یہ دنیا تو جو ہے نا وہ جتنی بھی عیاشی کر لیں، جتنی بھی سہولت کر لیں، یہ ختم ہی ہونے والی ہے سچ میں۔ کھانے کے لیے مرغی کی ٹانگیں نکال دی ہیں، یہ جب نرم ہو جائیں گی تو پھر ان کو کھانا بنائیں گے۔ واش کر کے کپڑے ادھر ڈال دیے ہیں تاکہ یہ سوکھ جائیں۔ بسترے اپنی جگہ پہ رکھ دیے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ظہیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی ولاگر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، اور اسی طرح ہنستے اور مسکراتے رہیں، نہیں تو کم سے کم ہنسنے اور مسکرانے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ دیکھیں بڑی پیاری سی ٹرین گزر رہی ہے، اور یہ ادھر سے گزر رہی ہے مسجد کے قریب سے، مطلب یہ مسجد تو ہے نہیں لیکن ویسی لگتی ہے۔ آج ہے جمعہ مبارک، تو آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو، ان کو بھی جنہوں نے پڑھا ہے اور ان کو بھی جنہوں نے نہیں پڑھا ہے، لیکن جمعہ مبارک ہو سب کو۔ گرمی آج کافی ہے ویسے یہاں پر بھی، لیکن یہاں پر جتنی بھی گرمی ہوتی 30 ڈگری تقریباً ہوتا ہے، اس سے زیادہ تو کم ہی جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر عید کی تیاریاں فل جوش و خروش سے چل رہی ہیں، اور بیچارے پردیسی میری طرح فیس بک اور یوٹیوب پہ تیاریاں دیکھ کر گزارا کر رہے ہیں۔ سچ میں صحیح گرمی تو پڑتی ہے عربوں کے اندر، لیکن پاکستان میں بھی ویسے کافی گرمی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کا بھی یہ ہے کہ بیچارے گرمیوں میں جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار اتنی گرمی ہے اور کوئی حال نہیں رہا، اور پھر آ جاتی ہے سردی اور پھر کہتے ہیں کہ یار اب بھی کوئی حال نہیں ہے، اتنی سردی پڑ رہی ہے۔ یہ ہمارے شہر کے اندر سے جو نہر گزرتی ہے اس میں اب پانی کافی آ چکا ہے، کیونکہ بارش 1-2 دن میں کافی زیادہ ہوئی ہے۔ جس کے پاس 2-4 ہزار ہوتا ہے نا، وہ سوچتا ہے، اس کی میکسیمم سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار اگر میرے پاس 1 کروڑ آ جائے نا تو یقین کرو لائف بن جائے۔ لیکن جب اس کے پاس 1 کروڑ آ جاتا ہے نا تو وہ یہ نہیں کرتا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یار 1 کروڑ تو کچھ بھی نہیں، کل کو بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ اگر 3-4 کروڑ ہو جائے نا تو پھر ہی مزہ آنا ہے، اور جب 3-4 کروڑ بھی آ جائے، چاہے 10 کروڑ بھی آ جائے، اور اس کی صحت نہ صحیح رہے، تو پھر کہتا ہے کہ یار یہ کوئی سارے کروڑ بھی لے لینا اور مجھے صحت واپس کر دے۔ اور جس کے پاس صحت ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ صحت کا میں نے کیا کرنا ہے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ یہ ناشکری کبھی ختم ہی نہیں ہوتی سچ میں۔ گوریاں سائیکل دوڑا رہی ہیں، اور یہاں پر لوگ کافی سارے سائیکل یوز کرتے ہیں۔ زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں بچوں کے بارے میں اور ان ساری چیزوں کے بارے میں۔ جس اللہ پاک نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے وہ ہمارے بچوں کو بھی سنبھالے گا، اور جن بیچاروں کے والدین نہیں ہوتے وہ بھی بیچارے پالی جاتے ہیں۔ تو زیادہ فکر نہ کیا کریں، ٹینشن نہ لیا کریں، مست رہیں، اور جو سرکس ہم کر رہے ہیں وہ تو پھر کر ہی رہے ہیں۔ اس سرکس کا اینڈ جا کر قبر میں ہی ہونا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے، اور جو بھی ہم اکٹھا کر رہے ہیں، جو بھی بنا رہے ہیں، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، اور اس بات کا بھی سب کو پتہ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ تو تسبیح کرنے کے لیے اللہ پاک کے نام کی، اس کے لیے ہمیں نہ وضو چاہیے، نہ ایکسٹرا ٹائم چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے،
تو آپ جو بھی کام لگے ہوئے ہیں اللہ کا ورد جاری رکھیں، استغفار کرتے رہیں، تو قبر میں تو ایک دن جانا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک چیز ہی ہمیں بچا لے۔ یہ ورد آپ کچھ دن کریں گے نا تو اس کے بعد آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ ورد کر رہے ہیں، اور خود ہی آپ کی زبان کو عادت ہو جائے گی۔ آپ فیل کریں گے کہ آپ سو کر اٹھے ہیں تو ورد ہو رہا ہے اللہ کا یا استغفار کا۔ اور استغفار کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو اولاد چاہیے یا کوئی بھی پریشانی ہے، دنیا کی کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے، تو آپ استغفار کریں تو اس سے جو ہے نا وہ مطلب کہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کرتے رہا کریں انشاءاللہ، آہستہ آہستہ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 2 دن کریں اور کہیں کہ یار کچھ چیز تو بہتر نہیں ہوئی ہے، آپ لگاتار کریں۔ بے شک آپ کی اولاد بھی نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اگر کسی کو مطلب کو اولاد چاہیے آپ کو استغفار کرو تو اللہ پاک جو ہے نا وہ اولاد بھی دیتے ہیں۔ تو آپ یہ لگاتار کرتے رہیں اور پھر آپ اس کے رزلٹ دیکھو گے۔ اگر آپ اور بھی بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ پاک نے آپ کو جو بھی دیا ہوا ہے، اور ہم میں سے جس کو بھی اللہ پاک نے، ہر ایک انسان جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کے قابل نہیں ہے سچ میں، یہ سب اللہ پاک کی کرم نوازی ہیں۔ تو سب سے پہلے شکر ادا کرنا سیکھیں، سب سے پہلی چیزوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک کہتے ہیں قرآن پاک میں کہ شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور استغفار کریں، اس کا ورد جاری رکھیں۔ اسی کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں آج کے ولاگ کو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ اور ایک کام، مزید میری سرکس کو دیکھنے کے لیے ٹلی کھڑکا دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔